wabarakatuh. Welcome to lesson 13. Over to you, sir. جزاک اللہ خیر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو ہے وہ لیسن 13 ہے ہمارا، اور اس کا جو لیول 5 کا بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں سب بہن آپ بھائیوں کو جو ہے وہ اس پروگرام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم جو ہے وہ اس میں آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 تین آیات انشاءاللہ اس میں آج ہم پڑھیں گے. تو اس میں جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی. ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کو قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی کہ ایک ایسے نبی کے لیے جو چار اہم کام انجام دے. یعنی ایک تو اس میں کعبہ کی تعمیر ہے، اور پھر یہ اس کے بعد دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ان آیات میں آئی ہے. جیسا آپ کو علم ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا، تو لیول 1 اور لیول 2 میں جو ہماری تھی سورہ بقرہ کی آیات تھیں، پہلے 5 پیجز سے، پھر دوسرے 10 پیجز 15 اور 17 کے تک جو ہے نا ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور اس میں 50 اسباق تھے جو اس میں ہم نے استعمال کیے. اس کے بعد صفحہ نمبر 18 کے تیسرے سے ہمارا جو پروگرام شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ہیں. اور ابھی یہ جو ہم جو وہ 18 صفحے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ 4 مضامین تھے، 2 مضامین تھے جو کہ کنٹینیوٹی تھی بنی اسرائیل کی، اور اس کے بعد جو تھرڈ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں آزمایا جو انہوں نے مکمل کی، یعنی کہ انہوں نے کامیابی سے اس کو مکمل کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تو بیت اللہ کی اس کا تعمیر کا. اور اس کے بعد یہ کہ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا، پھر دعا شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی شہر مکہ کے بارے میں. تو آج جو ہماری جو آج مضمون ہے وہ بھی بیت اللہ کی تعمیر اور دعاؤں کے بارے میں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جو کیفیت تھی وہ جو تمہارے سامنے آیات میں آتی ہیں وہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے دعا مانگی. تو یہ پھر کنٹینیوٹی ہے وہ دعا کی جو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے اس مضمون میں آئے گی. تو یہ 19 صفحے کا پہلا مضمون ہے. اس میں ہم تعارف لیتے ہیں کہ اس میں جو اسباق ہیں وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی. انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کو قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی. انہوں نے دعا مانگی کہ ایک ایسے نبی کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو اس کے لیے جو 4 اہم تھیں وہ یہ تھیں کہ تلاوت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچانا، کتاب کی تعلیم یعنی کہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرنا، حکمت کی تعلیم یعنی اقوال اور اعمال سے حکمت یعنی کہ کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے اس کی تعلیم دینا، تزکیہ برائیوں سے نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا انفرادی اور اجتماعی سطح پر. تو یہ جو تھی وہ دعا تھی ان کی، انہوں نے 4 چیزوں کی دعا کی. تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اس میں نئے الفاظ کتنے جو آ رہے ہیں. تو پہلی جو 17 اس میں 2 ہے، دوسری میں 1 ہے، تیسری میں 1 ہے، چوتھی میں کوئی نئے لفظ نہیں ہے، اور 5ویں بھی 1 اور 6ٹھی میں 2 ہے. تو کل یہ اگر ہم دیکھتے ہیں لیکن 7 نئے الفاظ ہیں جو کہ ان 3 آیات میں آئے ہیں. تو ہمیں ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو ہم نے خاصا مواد جو ہے وہ خاصی قرآن پاک کی آیات جو سیکھنی ہے، جب ہمیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی فیلنگ آتی ہے. اس کو ہم شروع کرتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. تو اس میں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الفاظ وَإِذَا
وَإِذْ اور جب، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا، واو اور اس جب، یرفعو یعنی اٹھاتے تھے، رفع جیسے ہم رفع کی حالت پڑھ رہے ہیں، نصب رفع، وہ بھی رفع کیا اٹھانا، بلند کرنا، اٹھاتے تھے ابراہیم یعنی بلند کر رہے تھے، ابراہیم یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد بنیاد کو کہتے ہیں، قاعدہ بھی جو اس میں جسے بنیاد پر قاعدہ ہے اس کو قاعدہ کہا گیا. القاعدہ جس کے معنی بنیاد ہے، دیوار کا وہ حصہ جس پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے. تو جو فنڈامنٹل یا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس دین کے جو فنڈامنٹلز کہتے ہیں کہ ان کو جب ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پوری دین کی جو دیوار ہے وہ اسی فنڈامنٹلز پہ ہی کھڑی ہوئی ہے. من البیتیہ خانہ کعبہ کی، یعنی یہاں بیت سے جو گھر سے مراد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. وہ اسماعیل اور اسماعیل، یہاں میں دیکھیں ابراہیم و اسماعیل، تو اس میں جو ہے وہ رفع کی حالت ہے. رفع کی حالت سبجیکٹیو حالت ہوتی ہے، جس میں جو سبجیکٹ ہیں وہ دو ہیں. حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سب سے اینڈ پہ آیا، لیکن ابراہیم و اسماعیل، تو اس میں یہ کہ دو سبجیکٹ ہے کہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل السلام دونوں مل کے یہ کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ربنا کہ اے ہمارے رب، پہلے اگر سنگولر ہوگا تو رب ایک کے لیے آئے گا، اور جب مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگی تو اس میں ربنا ایک سے زیادہ تو ربنا آئے گا. یہاں ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ربنا اے ہمارے رب، کیوں دو ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام. تو رب نے ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرما لے ہم سے، منا ہم سے، انا کا بے شک تو، انا کا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سمیع سننے والا، علیم جاننے، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا. تو اس کی ہم جو شرح کو دیکھتے ہیں کہ جو تعمیر کعبہ ہے بیت اللہ ہے، اس کی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مفسرین کی جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں 7 دفعہ جو اس کی تعمیر ہوئی. ایک وہ تعمیر تھی جو کہ فرشتوں نے کی، جو پہلی تعمیر تھی. اس میں جو دوسری مرتبہ تھی وہ تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. اس کو طواف کرنے کا حکم ہو، اور یہ فرمایا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد جو دوسری تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. جب طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ تعمیر کا حکم دیا. اور یہ جو اس میں ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی کا جو ریفرنس ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشان بتائے، تو انہیں بنیادوں پہ دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. چوتھی مرتبہ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی تو قریش مکہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی اور شرط رکھی کہ صرف خالص حلال مال سے تعمیر کیا جائے گا. تو ایسا مال بہت کم دستیاب ہوا، اس لیے کعبہ کی چار دیواری جو ہے وہ چھوٹی کر دی گئی اور حتیم والا حصہ نکال دیا گیا، اور یہ درحقیقت کعبے کا جز ہے، جیسے ابھی بھی حتیم کا حصہ جو وہ نکلا ہوا ہے. اور انہوں نے پھر اس کی جو سٹرکچر کی تھی اس میں تھی کہ پہلے کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ تھا، ایک مغرب میں. لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے تھے اور مغربی سے باہر نکل جایا کرتے تھے. لیکن قریش نے مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو بھی زمین سے اونچا کر دیا تاکہ کوئی شخص بلا اجازت اس میں اندر نہ آ سکے. یعنی آج جو سچویشن ہمیں نظر آتی ہے ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے جو کہ قریش نے جو تعمیر کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اس کو چینج کروں. آپ نے امہات مومنین میں سے کسی سے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن یہ پھر یہ تھا کہ یہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں قریش، تو اس وجہ سے آپ نے نہیں کی. تو پھر بعد میں جو 5ویں 6ٹھی مرتبہ جو ہوئی ہے تو اس میں جو خلفاء آتے رہے تو یا جن کے پاس مکہ کی تھی تو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی، بعد میں منع کر دیا کہ نہیں اس کو کھلواڑا نہ بنایا جائے. تو ابھی ایک جو آخری تعمیر ہے وہ ہمارے سامنے ہوئی ہے لیکن اسی بنیادوں پہ وہی پتھر دوبارہ استعمال کیے گئے ہیں. تو ابھی 4-5 سال پہلے یہ پوری ایکسٹینشن اور یہ بیت اللہ کی بھی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی. تو یہ میں نے تفسیر معرف القرآن مولانا قاسمی صاحب سے لے. معرف القرآن 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر معرف القرآن جو ہے وہ مفتی شفیع صاحب کی ہے، ایک اور بھی ریسنٹلی انہوں نے مولانا انعام اللہ قاسمی صاحب نے تفسیر لکھی ہے، تو اس کو تفسیر معرف القرآن میں کوٹ کروں گا. جو مفتی شفیع صاحب کی اس کو میں کوٹ کروں گا معرف القرآن کے نام سے. تو اس میں دوبارہ ان آیات کو تھے ربنا تقبل منا. تو جب یہ تعمیر کر رہے تھے، جب دیواریں اٹھا رہے تھے، ڈیورنگ یعنی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر پیغمبر نے کعبہ بنانے جیسی عظیم نیکی کے بعد عاجزانہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے. تو اس میں ایک چیز جو ہمیں معلوم ملتی ہے، تعلیم جو ملتی ہے کہ یہ نیکی کرنے کے بعد انسان
لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرنے کے بجائے عاجز ہونا چاہیے کہ نہ معلوم اسے رب نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا. اگر نیکی کی توفیق دے تو عاجزانہ دعا قبولیت میں لگ جانا چاہیے. انبیاء کرام کی نیکی بہرحال مقبول ہے کیونکہ ان کے ارادوں میں کوئی ریا آ ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود ان کو دعا قبولیت ہماری تعلیم کے لیے، یعنی کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو آیات قرآن پاک میں نکلی ہیں کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی، موقع دیا، انہوں نے اس کو بنایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اتنی قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ موقع تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو پھر ریفر یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے. تو اس میں جو جیسے یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ہو تو ہمیشہ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تیری توفیق سے ہی یہ ممکن ہوا ہے اور تو اس کو قبول فرما لے. نیکی کا حقیقی معیار اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں منظور ہو جائے، ورنہ ایک کام ہے جو انسان کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ اگر قبول ہو جائے تو واقعی وہ پھر اس کا اجر بھی ہے. انک انت السمیع العلیم، انک انت، دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر کتنا پکا گہرا یقین اور بھروسہ الفاظ میں پیش کیا گیا. انک انت، بے شک تو ہی، یعنی بے شک تو ہی. سمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو اچھی طرح سنتا ہے، سننے والا ہے. نوٹی انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر ہے. یعنی کہ جو اگر ڈسٹینس وائز دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ہم اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ اتنا ڈسٹینس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہاری حبل الورید، یعنی کہ تمہاری جو اشارہ اس سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، اور جو تم کہتے ہو ہم اس کو سنتے ہیں. تو یہ انسان کا ہمیشہ جو ہے یہ نظریہ رہنا چاہیے، یہ سوچ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سننے والا ہے. العلیم، یعنی کہ وہ ہمارے اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ سنتا نہیں ہے بلکہ وہ جاننے والا بھی ہے. تو ایسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے. کبھی اس کو ڈائریکٹلی وہی دعا جو مانگتا ہے وہ دے دی جاتی ہے، کبھی وہ دعا جو اس کی پینڈنگ کر لی جاتی ہے جب اس کے لیے فائدہ مند ہو تب دی جاتی ہے، کبھی وہ دعا جو اس کے بچوں کے لیے وہ قبول کر لی جاتی ہے، اس کے خاندان کے لیے، کبھی دعا جو آخرت کے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اس کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا، تو وہ پریشان ہوگا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا. تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو اللہ کہے کہ وہ یہ دعائیں جن کو دنیا میں قبول نہیں کیا گیا. تو کہ کاش میری کوئی دعا پہ نہ قبول کیا جاتا. یعنی کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. ہمیشہ ہمیشہ ہمیں عاجزی کے ساتھ اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے. اس میں آگے جو آیت مبارکہ ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس سے پہلے ہم پچھلی اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ناصر بھائی میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. یرفع ابراہیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم، القواعد من البیت، القواعد من البیت، بنیادیں خانہ کعبہ کی، بنیادیں خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسماعیل، اور اسماعیل، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. جو شیڈیڈ ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قواعد من البیت، القواعد من البیت، بنیادیں خانہ کعبہ کی، بنیادیں خانہ کعبہ کی، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انت السمیع العلیم، انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے. تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جزاک اللہ خیر. جی آگے میں نے تلاوت کر لی تھی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، مسلمین فرما بردار، لقا، مسلمین فرما بردار، لقا اپنا، وذریتنا، اور ہماری اولاد، امتن
امت مسلمتن فرما بردار لکا اپنی و ارینا اور دکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے یہ مناسک حج و تب علینا اور توبہ قبول فرما ہماری انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے رب ہمیں بنا لے فرما بردار مسلم ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک اور ہماری اولاد سے بھی مدار امت اپنی وارینا مناسکنا اور ہمیں دکھا حج کے طریقے وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرما. جیسے میں نے کہا تھا کہ اب جو ہے نا دعائیں شروع ہوئی ہیں تو جو پچھلی آیت مبارکہ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس میں دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یہاں سے شروع کیا ہمارے رب تو قبول فرما لے یعنی اس ایفرٹ کو جو وہ کر رہے تھے بیت اللہ کے بنانے کی بے شک تو قبول بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہاں پہ جو ہے پھر دعا آگے شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اٹھا جو کہ تیری فرما بردار ہو. پھر آپ دعا کی کہ ارینا مناسکنا ہمیں دکھا حج کے طریقے اور پھر کہا تب علینا اور تو توبہ قبول فرما انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانا. یعنی چار ہے اس میں تو ایک تو ہمیں بنا لے پھر ہماری ذریت کو بنا لے پھر ہمیں حج کے طریقے سکھا دے اور پھر ہماری توبہ کو فرما. یعنی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہاں پہ کہا کہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرما یہاں پہ ہماری توبہ کو فرما یعنی کہ اس میں جو اگر کمی پہ واقع ہوئی ہے تو اس کو تو جو ہے معاف فرما دے ہماری توبہ قبول فرما دے. کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کی اس تاریخی موقع پر اتنی ساری قربانی دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں مسلم یعنی سچا فرما بردار بنائی ہے. یہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا کی. یہ بڑی اہم ہے مسیح جو اس میں جو ایک ٹیچنگ ہے ہمارے لیے جو ایک سینس ملتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرماتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. مسیح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک ماڈل ہے پورے قرآن پاک میں جو ہے انسانیت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل سے تھے اور پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ سارے ان کی نسل سے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا پھر انہوں نے اس کو پورا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمایا پھر بھی جو ہے وہ عاجزی ہے اس میں اور پھر ایک رجوع الی اللہ ہے. اس لیے ہر صورت میں اللہ رب العزت میں اپنے تعلق کو اپنے آپ سے تعلق کو جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں مناسک آنا پھر دعا کر رہے ہیں دکھا ہمیں کہ ہم راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ قبول فرما کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ان پر برآمد عمل نہ کر سکیں یا وہ اس سے کسی عمل نہ کر سکیں جس سے تو چاہتا ہے اس سے نہ کر سکیں. پھر کہا کہ انکا انت التواب الرحیم یعنی یہ پھر آگے دیکھیں ایمان اور کیسا کامل بھروسہ اس پہ ہے کہ تو ہی تواب الرحیم ہے. یعنی کہ آبویسلی رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اسی سے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے پوری انسانیت کے لیے کہ انسان کے لیے یہ ایک رہتا ہے کہ جو توبہ کا دروازہ وہ کھلا ہوا ہے یعنی کہ اس وقت تک کہ جب تک انسان کے حلق میں نہ آ جائے یا قیامت جو ہے وہ برپا نہ ہو جائے اس تک اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ معاف کرے. قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس سے تو شیطان تھا. انسان ہونے کی حیثیت سے انسان سے غلطی بھی ہوں گی خطائیں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے لیکن کیا اس نے رجوع اللہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا ربنا وجعلنا جی ناصر بھائی ربنا وجعلنا اے ہمارے رب اور ہمیں بنا لے اے ہمارے رب اور ہمیں بنا لے مسلمین لکا مسلمین لکا فرما بردار اپنا فرما بردار اپنا ومن ذریتنا ومن ذریتنا اور سے ہماری اولاد اور سے ہماری اولاد امتا مسلمۃ لک امتا مسلمۃ لک امت فرما بردار اپنی امت فرما بردار اپنی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ہمیں دکھا حج کے طریقے
اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، وتب علینا، وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، میں 129 نمبر، اس کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، وہ بھیج ان میں سے ایک رسول ان سے، وہ پڑھے ان پر تیری آیات اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ربنا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ اگر فرد دعا کرے گا تو ربنا کہے گا کہ ہمارے رب، وابعث اور بھیج دے، فیہم ان میں، رسولن اپنا ایک رسول، منہم ان میں سے، یعنی کہ ہمارے رب بھیج دے ایک رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، یعنی کہ یہ پہلی ذمہ داری ہے، یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھے ان پر تیری آیات، یتلو یعنی تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دوسری بات ہے، یعلمُ الکتاب، انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ اور دانائی کی، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، وَيُعَلِّمُ الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، کتاب یعنی قرآن پاک کی، حکمت جو تعلیمات قرآن پاک میں ہی ہیں ان کو حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی وہ انہیں پاک کرے، یعنی کہ جو خامی ہیں، جو برائی ہیں، جو پیدا ہونے کے ساتھ ان کو ختم، ان کو پاک کرے، یزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں جو ہم جیسے پہلے کہہ چکے ہیں، چار چیزیں جو ہیں جس کے لیے رسول کے لیے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل السلام نے جب کہ وہ بیت اللہ کو بنا رہے تھے تو اس دعا میں یہ چیز شامل تھی کہ ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہی ایک رسول بھیج جو کیا کام کرے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ چار کام کرے، کتابیں تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت و دانائی سکھائے، اور ان کو پاک کرے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کا ایک طویل تجربے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے چار ضروری اور بنیادی کام کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ نمبر 1 تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا۔ نمبر 2 کتاب کی تعلیم، قرآن کو سکھانا، سمجھانا، اس کے پیغام کی وضاحت کرنا۔ حکمت کی تعلیم، اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت کی تعلیم دینا۔ تزکیہ یعنی برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ آج بھی اس امت کو زوال سے اٹھانا ہے تو یہ چار کام ہی کرنے ہوں گے، جیسے ہمارے سامنے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جب قرآن پاک کے نزول کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو انہوں نے پوری دنیا میں اپنی حکومت کی اور وہ عزت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ آج بھی عزت مل سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ مسلمان جو قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ چار چیزیں تھیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا تلاوت کے اصلی میں نے اتباع اور پیروی کے، اتباع اور پیروی۔ تو اس میں تلاوت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اصطلاح میں یہ لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم جو تلاوت کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پھر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ اس پہ تدبر و تفکر کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نیکسٹ اسٹیج ہے، جو پہلی اسٹیج ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، فرمایا کہ اس میں ہر لفظ پہ جو ہے وہ 10 نیکی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس میں الف کی 10 نیکی ہیں، لام کی اور میم کی تو 30 نیکی ہیں جو اس کو مل جاتی ہیں اگر الف لام میم کہتا ہے۔ تو یہ کہ ایک انسینٹیو ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ریگولر ہونا چاہیے کہ ہم تلاوت کریں، ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ضرور ایسا مختص کریں کہ جو ہمارا تعلق جو قرآن پاک سے، اللہ کی کتاب سے تعلق رہے اور مضبوط تعلق رہے۔ علیہم میں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد واس یہ تھا کہ آیات قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، یعنی کہ یہ جو تھا کہ آیات قرآن کو
خیر اس جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں تو قرآن پاک عربی میں اور قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا، تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کو جو ہے وہ 100% سمجھ میں آتا تھا کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ اجمی ہے، لینگویج ہماری اپنی نہیں ہے، تو دنیا کے سارے علم ہم حاصل کر لیتے ہیں، باقی جو رہ جاتا ہے قرآن کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو ایک حدیث سے ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس مسلمان ایمان لے کے آئے تو انہیں چاہے کہ میں کوئی اسلام کی وہ خدمت دوں جو بہت سخت کام، مشکل کام ہو. تو اس نے انہوں نے پوچھا، مسلمان نے بتایا کہ ہمارے لیے سب سے مشکل کام قریش مکہ کو قرآن کا سنانا ہے. تو وہ بھی دھن کے پکے تھے، قریش کے مجمع میں پہنچے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لوٹے تو ان کا سارا بدن لہو لہان تھا اور زخموں سے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. یعنی کہ انہوں نے ان کو پیٹا صرف اس بات پہ تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں یہ قرآن پاک یا قرآن پاک کی تعلیمات کبھی بھی سوسائٹی میں جو مخالف سوسائٹی ہے اس میں کبھی اپریشیٹ نہیں ہوئی. مثلا یہ کہ آپ پورا زمانہ دیکھ لیں گے، یہ کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن تعلیمات، ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور آئین میں دستور ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن کے بنا. تو وہ جو ہے وہ فیملی تشدد بل بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور 18 سال کی عمر نہیں ہے تو اس پہ بھی بل لے کے آ رہے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ سارے یہیں پہ ہو رہے ہیں. یعلم الکتاب والحکمہ، تو یعنی تعلیم کتاب کی حکمت سے مراد ہے قرآن مجید اور اس کے حقائق اور معارف ہیں. حکمت سے مراد، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے. حکمت سے مراد وہ تعلیمات ہیں، وہ ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پہ عمل کیا، اس کتاب پہ، اور کس طریقے سے اس پہ عمل کرنے کے لیے کہا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور آپ نے اس کو ریکمینڈ کیا یا اس کو منع نہیں کیا. تو یہ ساری چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت یا سیرت یا احادیث ہیں. تو اس سے بہت سے حضرات مفسرین نے یا حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ حکمت ہے. حکمت سے کچھ مفسرین نے فقہ لی ہے کہ جو قوانین اس سے نکلے ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو قوانین نکلے ہیں وہ فقہ ہے. اور حکمت سے مراد علم الاحکام ہے، جو علم احکام جو حکم جو اس میں نکلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس سے مراد حکمت ہے. لیکن یہ کہ اکثر جو حکمت لکھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے اس کو حکمت کہا گیا. اور یزکیہم، اور ان کی زندگی کو پاک کرتا ہے، یعنی جو چوتھا مقصد ہے جو رسول کے بھیجنے کا، یعنی اسلام جو کچھ ان کو سکھاتا ہے وہ تزکیہ اور تطہیری تھی. تزکیہ اور تطہیر تھی. ضمیر اور شعور کی تطہیر ہوتا ہے کہ کسی خرابی کو دور کرنا، یعنی کہ اور عمل اور طرز عمل کی تطہیر، خاندانی زندگی کی تطہیر، اجتماعی زندگی کی تطہیر، نظریات کی ایسی تطہیر کہ تمام شرکیہ عقائد نکال کے صرف ایک عقیدہ توحید دے دیا جائے، تمام باطل تصورات کو ختم کر کے صرف صحیح اور برحق عقیدہ توحید عطا کیا جائے، افسانی افکار اور عقائد کے بجائے واضح اور یقینی عقائد دیے جائیں، اور اس طرح کے اخلاقی تاثر و ملوکی سے نجات دے کر ایمانی اخلاق کی سطح پر ان کو پہنچایا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جہاں پہ جو ڈیوائن یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہیں، اس میں لوگوں کے نظریات سوچ کس قسم کی ہوتی ہے، ہندوانہ لے لیں یا اس کے اثرات جو ایون ہمارے معاشرے میں بھی ہیں ان کو آپ لے لیں، تو یہ بہت افسانی قسم کی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں. نہیں، وہ افسانی نہیں ہے، صحیح جو دین ہے وہ ایگزیکٹ اور اس میں جو وہ دیا گیا اور وہ ہمارے لیے قرآن پاک کی تعلیمات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. معیشت سے ناپاک سودی نظام کی جگہ عادلانہ رزق کو حلال کے طریقہ بتایا. غرض ایک ہمہ گیر تطہیر کا انتظام کیا جو ایک فرد، ایک جماعت، ظاہر و باطن سب کی تطہیر کر دے. آسمان کو زمینی زندگی اور زمینی تصورات سے بلند کر کے ایک نورانی مقام تک بلند کر دیا جو کہ ربانی مقام ہے. اس مقام پر انسان کا معاملہ اللہ سے ہو گیا، یعنی کہ جو کنیکشن ہے، اب دیکھیں جو کنیکشن ہے نا انسان کا اللہ سے، وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے. یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان اپنے رب سے مل نہیں سکتا جب تک کوئی انسان سیرت کے ذریعے سے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتا، اس سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ تدبر قرآن سے میں نے لیا ہے امین علیہ السلام صاحب کے سے. تو اس کے بعد یہ وہ دعا کے بعد حضرت علیہ السلام کہتے ہیں بے شک تو ہی عزیز ہے یعنی طاقت اور قدرت والا ہے، اور تو ہی ہو سکتا ہے، حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے، ایسے کرنے کا بہترین طریقہ تو ہی جانتا ہے. ہم میں بھی جب اللہ سے کسی اپنے پلان کے لیے دعا کریں تو ہم اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت کو شامل کرنا چاہیے. یعنی اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعا میں انہوں نے یوز کیا یہ انک انت العزیز الحکیم، یعنی کہ وہ صفت جو استعمال کیا، تو ہمیں بھی جب کریں
ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی صفات کو بھی رکھیں. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی, اس کو اس سے یاد کیا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسا نہیں کر سکی. آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حافظ بھی موجود ہیں, ماشاء اللہ لاکھوں عالم بھی موجود ہیں, مگر افسوس ہے کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا, یعنی اسے سمجھنا, غور کرنا اور سیرت روشنی پر اس کو عمل کرنا. تو ہم نے اس کی طرف آنا بھی ہے اور لے کے بھی آنا ہے. جو ہماری پوری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں, غور و فکر کریں اور دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ مثال دنیا میں نہیں دیکھی جا سکتی. آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں, جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات ان تفصیل سے محفوظ نہیں. یہ ایک بات معجزاتی ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے. اب ایسا رپیٹ کیجیے گا, ربنا وبعث, ربنا وابعث, اے ہمارے رب اور بھیج, اے ہمارے رب اور بھیج, فیہم ان میں, فیہم ان میں, رسولا منہم ایک رسول ان سے, رسولا منہم ایک رسول ان سے, یتلو علیہم آیاتکا یتلو علیہم آیاتک, وہ پڑھے ان پر تیری آیات, وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں, وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی, اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی, وَيُزَکِّیہم اور انہیں پاک کرے, وَيُزَکِّیہم اور انہیں پاک کرے, اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. بے شک تو غالب حکمت والا ہے. میں بھی پڑھوں گا, آپ ترجمہ کیجیے گا. ربنا وبعث اے ہمارے رب اور بھیج, فیہم رسولا منہم ان میں سے ایک رسول ان سے, یتلو علیہم آیاتکا وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت, وَيُزَکِّیہم اور انہیں پاک کرے, اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. بے شک تو غالب حکمت والا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں, ان کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیات کا جو ہم نے تلاوت کیا آپ سامنے. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں, تو یہ دعا کرتے تھے, اے پروردگار ہم سے قبول فرما لے, بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب, اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, اور تیری اولاد میں سے بھی ایک ایسی فرما بردار امت بنا, اور ہمیں حج کے طریقے دکھا, ہماری توبہ کو قبول فرما, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج انہی میں سے, ان پر تیری آیات پڑھے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, انہیں پاک کرے, بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. آگے ہم لیتے ہیں اس کے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں بڑی جو ہے وہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ابراہیم السلام کے بیان کردہ 4 کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے جو تلاوت کے لیے, اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم سمجھ کر تلاوت کریں. دوسری کتاب کی تعلیم, اے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بننے میں ہماری مدد فرما. تیسری حکمت کی تعلیم, اے اللہ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما, جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور جو حکمت سے بھرپور ہے. چوتھا تزکیہ, اے اللہ ہم اپنے عقائد, اخلاق, اپنے گھر, اپنے معاشرہ کی تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور اچھائیوں پیدا کرنے میں میری مدد فرما. اس کے آگے پلان ہے کہ انشاءاللہ میں 4 کام کرنے کا پلان بناؤں گا. جیسے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام بھی کرنا, جب تک اس کا پلان نہیں کریں گے, حساب نہیں کریں گے کہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک, اس کو پلان نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اس کو کام کو کر نہیں سکتے. سیریس تھنکنگ, کہ سیریسلی آپ اس پہ فوکس کریں, تھنک کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم چلتے ہیں, ہم گرامر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اسما لیں گے, اور اس میں جو ہے وہ قاعدہ, قواعد, بنیاد, جمع ہے بنیادیں. اس کے بعد آگے مناسکانہ, مناسک جمع ہے منسک کی, منسک جو ہے حج کا طریقہ. آگے جو ہے وہ حکمہ, اور حکمہ واحد ہے, حکم جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو میں اسے رپیٹ کیجیے گا. قاعدہ قواعد, قاعدہ قواعد, منسک مناسک, منسک مناسک, حکمہ حکم. حکمہ حکم. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جو ہے وہ لیں گے افعال. سب سے پہلے ہم سیدنا افعال لیتے ہیں. تو
تو اس میں جو پہلے وہ باسا ہے، باسا یعنی اس نے بھیجا. اس میں ہم ریپیٹ کریں گے. باسا یعنی کہ اس نے بھیجا. باسا یبعثو ابعث. بأسا يبأس ابأس. باعث مبعوث باس. باعث مبعوث بعث. اب جہاں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ اس کو ریپیٹ کر لیں. اگلا جو ہے وہ حکمت سے ہے. حکومہ یہ بہت کم لفظ ہے جو اس طرح میں جب پیش آتا ہے. ہم نے جب لیول 2 میں پڑھا تھا تو یہ لفظ ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. حکومہ حکومہ یحکمو احکم. حکومہ یحکم احکم. حکیم ڈیش حکمہ. حکیم ڈیش حکمہ. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز میں ہے. تلاوہ پہ ہے. تلا یعنی کہ اس نے تلاوت کی. تلا یتلو اتلو. تلا یتلو اتلو. تالن متلو تلاوہ. تالن متلو تلاوہ. آگے جو ہے وہ انت العزیز الحکیم. عزیز جو ہے وہ فاعل ہے. عزا یعنی طاقتور ہونا. عزا یعزو عزا. عزا یعزو عزا. عزیز ڈیش عزا. عزیز ڈیش عزا. عزا یعزو عزا. عزا یعزو عزا. عزیز ڈیش عزا. عزیز ڈیش عزا. آگے جو مزید فی میں ہے. ربنا تقبل منا. تقبلا تقبلا قبول کرنا. تقبلا یتقبلو تقبل. تقبلا یتقبلو تقبل. متقبل متقبل تقبل تقبل. متقبل متقبل تقبل. آگے جو ہے وہ ارینا. تو ارینا دکھانا. ارینا مناسکنا. تو ارا جو ہے اس کا جو ہے اس نے دکھایا. ارا یوری اری. ارا یوری اری. مرن مرا ارا. مرن مرا ارا. آگے جو ہے وہ یزکیہم. تو زکا زکا یعنی کہ اس نے پاک کیا. زکا یزکی زکا زکی زکی. زکا یزکی زکی. زکا یزکی زکی. زکا یزکی زکی. مزکن مزکا تزکیہ. مزکن مزکا تزکیہ. یعنی آگے ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے اس کا گرامر کا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم گرامر کے پارٹ پہ چلتے ہیں. اور درمیان میں آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہو تو. نہیں سر، بس معاذ بھائی کوئز بنا گئے ہیں تو گرامر کے بعد انشاءاللہ اسے لانچ کریں گے تو سب پارٹیسپینٹس سے ریکویسٹ ہے کہ دوران آ جائے گا وہ. تو انشاءاللہ ایگزیکٹلی پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں دو ہے اناؤنسمنٹ. ایک تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کے لیے تعزیت کر لیں گے. ایک اور صاحب کے جو ہے ارشد بخشی صاحب کے نانی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے. ڈاکٹر زاہد صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس میں آخر میں یاد کریے گا تو ان کے لیے دعا کر لیں گے. آگے چلتے ہیں ہم. اس میں جو گرامر میں ہم شروع سے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں نحو پڑھ رہے ہیں. اس میں جو مختلف جملوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں مین لیجیے رفع کی حالت ہے, نصب کی حالت ہے اور جر کی حالت ہے. نفع کی حالت ہے وہ اس کو ہم انگلی کھڑی انگلی سے ظاہر کرتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ اصلی حالت اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس پہ اثر پڑا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصب کی حالت ہے. اور اگر کوئی حرف جر آ جائے تو اس میں جو اسٹرکچر بنتی ہے یہاں پہ اس کی زبر زیر پیش کی اس کو ہم جر کی حالت کہتے ہیں. تو اسمیہ جملہ جو ہے اس میں اللہ غفورن اللہ غفورن یہ دونوں نصب کی حالت میں. اگر انا اس کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں ان اللہ غفورن. تو یہ اس کی جو ہے وہ جو اللہ پہ پیش ہے وہ زبر میں چینج جاتا ہے. اور کانا اس کے ساتھ لگائیں کان اللہ غفورن تو وہ غفورن غفورن کو جو ہے وہ جو نصب کی اس کی نصب کی حالت میں لے جاتا ہے. جیسے خلق اللہ الارض
خلق اللہ یہ اس جملہ فعلیہ ہے، خلق ساتھ آیا ہے، خلق اللہ الارض، تو یہ اس کے نصب کی حالت، یہ رفع کی حالت میں ہوگا اور یہ نصب کی حالت میں ہوگا. ہاں جو ہمارے جو اس کو فردر ہم نے پڑھنے کے لیے 4 پیئرز بنائے ہیں، اس کے 4 جوڑیاں بنائی ہیں. پہلے جو حرف جر کی جوڑی ہے، جب بھی حرف جر کسی بھی نون سے پہلے آئے گا تو وہ اس کے اگلے اس پہ لفظ پہ زیر آئے گا. ہمیشہ جب بھی حرف جر آئے گا تو وہ جر کی حالت ہوگی. جیسے فی الارضی، تو اس کا ہم یاد فی الارضی. جب صفت ہم لیتے ہیں تو یعنی یہ جیسے کہ بیت کبیرن بڑا گھر، کیسا گھر، بیت کبیرن، تو صفت اور جو ہوگا وہ دونوں کی ایک ہی پیٹرن ہو گئے، نصب کیے ہوئے یا رفع کی حالت میں ہوں گے یا نصب کی حالت میں ہوں گے یا جر کی حالت میں ہوں گے. انشاءاللہ اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں گے. اور پھر اشارہ جو ہے ذالک بیتو، تو ذالکا جو اشارہ یہ وہ ورڈ ہے اس پہ چینج ہے. ذالکا، ہاذا، ہاذی، تلکا، یہ چینج نہیں ہوں گے. جو بیتو ہے اس میں چینج ہوگا، بیتو، بیتا، بیتی، تو یہ چینج ہوں گے. آگے جب بیت اللہ، تو یہ تعلق کس کا گھر؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. تو بیتو چینج ہوگا، اللہ ہی چینج نہیں ہوگا، وہ اللہ ہی جو وہی رہے گا. بیت اللہ، بیتو، بیتا، بیتی. اس کو ہم جو مثالوں سے دیکھتے ہیں. تو جیسے ہاذا بیتن کبیر، سا ریپیٹ کیجیے گا، ہاذا بیتن کبیرن، ہاذا بیتن کبیرن، یہ رفع کی حالت ہے. را زیدن بیتن کبیرن، راء زید بیتن کبیرن، نصب کی حالت ہے. زیدن فی بیتن کبیرن، زید فی بیتن کبیرن، تو یہ جو ہے وہ جر کی حالت ہے. تو یہاں آپ دیکھیں بیتن کبیرن، بیتن کبیرن اور بیتن کبیرن، تو یہ اس کی جو ہے وہ چینج ہے. اس میں جب ہم یہ لیتے ہیں اپنا اشاروں کا، تو یہ کہ بیتہ ذالک بیتو، بیتہ ذالک البیت، را زیدن ذالک بیتا، راء زید ذالک البیت، زیدن فی ذالک بیتی. زید فی ذالک بیتی، ذالکا جو وہ چینج نہیں ہوا، ذالکا جو وہی رہا ہے، اشارہ وہی رہا ہے. تو بیتو، بیتا، بیتی، ذالکا بیتو، اس میں اگر را زیدن ذالکا بیتا، اور زیدن فی جو ہے وہ اس میں جر آگے ذالکا بیتی، ذالکا میں کوئی فرق نہیں پڑا. آگے ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ، تو اس میں جو ہے وہ تعلق کا جو جوڑی ہے، اللہ کا گھر، ہاذا بیت اللہ. ہاذا بیت اللہ، را زیدن بیت اللہ، راء زید بیت اللہ، زیدن فی بیت اللہ. زید فی بیت اللہ، اللہ ہی جو وہ سیم رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن بیتو یہ چینج طرح بیتو، بیتو، بیتا، بیتی. ہم دیکھتے ہیں جو چینجز ہیں جو اس میں کلرڈ ہیں، اس میں بیت، اس میں چینجز ہیں. یعنی کہ بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، ذالک بیتو، ذالک بیتا، ذالک بیتی، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ. تو اس میں چینجز ہیں جو ریڈ میں ہیں، اس میں نہیں چینج. فی کے بعد جو وہ ہمیشہ ہی جو وہ حرف جر آتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس میں بیت اللہ و بیت اللہ، یعنی کہ اصلی حالت رفع کی حالت، اثر پڑنے پر بیت اللہ نصب کی حالت، بیت اللہ جر کی حالت. تو اس میں اللہ میں چینج نہیں ہے، بیت میں چینج ہے. اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، جیسے جملے ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہاذا بیت اللہ، اس کو را زیدن بیت اللہ، زیدن فی بیت اللہ، یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. تو اب ہم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی بجائے ہم اس پہ ضمیر متصل جو لینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ ہو کے ساتھ چینج کر رہے ہیں. یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، بیتہ اس کا گھر، بیتہ اس کا گھر. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے جو وہ کریں گے. اگر یہ ہم ضمیر اب جو وہ ہم جو وہ ضمیر استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ کیا بنتی ہے. یا بیتہ رفع کی حالت ہوگی، اصلی حالت ہوگی. بیتہ جو ہوگی وہ نصب کی حالت ہوگی، اور بیتی ہی جو ہے یہ جر کی حالت ہوگی. اچھا اس میں مینلی جو دیکھنے والا ہے کہ یہ بیتو، بیتا، بیتی، یہ تو جو وہاں بیتہ چینج نہیں ہوا. جیسے ہم نے پہلے یہ اس کو دیکھا تھا بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، تو اللہ ہی چینج نہیں ہوا تھا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے سامنے ابھی اسٹرکچر آ رہا ہے، اس میں بیتہ، بیتہ، بیتی ہی، یہاں پہ ہی آ رہا ہے.
تو یہ جو لینگوسٹک ہوتی ہے اس کا ہے، یعنی اس کی وجہ سے یہ انہوں نے ہی یہاں پہ استعمال کیا ہے، یہ جر کی وجہ سے نہیں ہے. جر کی وجہ سے وہی تبدیلی جو بیتو اور بیتا اور بیتی ہے، یہ ہو جو وہ سیم رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بیتی ہی جو ہے یہ بیتو ہو ہونا چاہیے تھا، لیکن زبان کی لینگویج کی وجہ سے اس کو بیتی ہی لکھا گیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں. بیتو ہو اصلی حالت، وہ میرے ساتھ کیجیے گا. بیتو ہو اصلی حالت، بیتہو اصلی حالت. دخل زید بیتہ، اثر پڑھنے پر. نصب کی حالت، دخل زید بیتہ، اثر پڑھنے کی صورت، نصب کی حالت. زید فی بیتہ، جر کی حالت. زید فی بیتہ، جر کی حالت. ھذا بیتہ اصلی حالت، رفع کی حالت. ھذا بیتہ، رفع کی حالت. دخل زید بیتہ، نصب کی حالت. دخل زید بیتہ، نصب کی حالت. دوبارہ پڑھوں گا. دخل زید بیتہ، نصب کی حالت. دخل زید بیتہ، نصب کی حالت. زید فی بیتہ، جر کی حالت. زید فی بیتہ، جر کی حالت. یہ ہو جو ہے یہ ضمیر آئی ہے اس کے ساتھ. اب یہ دوسری مثال لیتے ہیں. رب الارض، زمین کا رب. رب الارضی، زمین کا اصلی حالت. رب الارضی، اثر پڑھنے پر رفع نصب کی حالت. رب الارضی. رب الارضی، جر کی حالت. یہاں ربو، اس میں اردی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. رب ہے ربو، ربا، ربی. رب الارضی اصلی حالت، رب الارضی نصب کی حالت، رب الارضی جر کی حالت. اس کو ہم جب چینج کرتے ہیں تو کیونکہ یہ جو ارض ہے یہ مؤنث ہے، تو ریپلیس کریں تو ربوہا ہوگا. ربوہا یعنی اس کا رب، یعنی زمین کا رب. ربوہا اس کا رب. ربہا اس کا رب. ربیہا اس کا رب. یہ جو ربہا نصب کی حالت اور ربیہا جر کی حالت. ہا جو ضمیر اس کے ساتھ آئی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں اللہ ربہا اصلی حالت. اس کے بعد اعبدو ربہا، عبادت کرو اپنے رب کی، تو اپنے رب کی، تو یہ نصب کی حالت. اعوذ بربہا، پناہ مانگو اپنے رب سے. ربیہا اس کے رب سے. بربیہا، بی کی وجہ سے ہا ہے، بی کی وجہ سے ربی، بی کے یہ ربی زیر آئی ہے. اللہ ربہا، اللہ اس کا رب ہے. اعبدو ربہا، عبادت کرو اس کے رب کی. اعوذ بی ربیہا، پناہ مانگو اس کے رب سے. تو یہ بی ربی اور اعبدو ربا اور اللہ ربو، تو یہ ہماری جو ہے اس میں آئیں گی، اور یہ ہا جو ہے متصل ہے. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ شروع میں لیول 1 میں یہ پڑھا تھا کہ رب کے ساتھ ہم نے ضمائر جو تھی وہ منسلک کی تھی. ہم نے پڑھا تھا ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربوہا. تو یہ جو ہم نے ضمائر جو تھی اس میں پڑھی تھی. اب یہ کہ اس سے پہلے اگر حرف جر آئے گا تو پھر کیا صورت بنے گی، تو یہ اس میں ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے بی لگاتے ہیں. بی، تو اب کیا ہوگا؟ بی ربی ہی، جیسے میں نے پڑھا ہے ربی ہی، اس کے ربی آیا اس کی وجہ سے، جر کی وجہ سے. ہی وہ آیا جو سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تھا. ایسے ہم کے ساتھ بھی ربی ہم آیا. تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے اس میں. باقی آپ دیکھیں اس میں صرف جو ہے نا جو رب کا پیش ہے وہی چینج ہوگا. ربو کا، ربو کی، ربو کا، ربی کا، ربی ربی، ربکم ربکم، ربنا ربینا، ربوہا ربیہا. تو یہ جو وہ ایگزیکٹلی ہوگا. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. بربی، بربی ہی، بربی ہی، بربی ہم، بربی ہم، بربی کا، بربی کا، بربی، بربی، بربی کم، بربی کم، بربنا. بربنا. اب اس سے ہم نے من لگاتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی اسٹرکچر بنے گی. تو یہ رب ہو من لگا تو ربی، ربی ہی آئے گا. تو لیکن یہ کہ جب ربو کا ہوگا تو پھر ربی کا آئے گا. تو یا ربو ہاتھ لاسٹ دیکھ ربو ہاتھ دیکھ تو ربی ہا آئے گا. لیکن یہ صرف پہلے دو میں یہ آئے گا مر ربی ہی، مر ربی ہم. باقی جو اسٹرکچر ویسے رہے گی. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. مر ربی ہی، من ربی ہی، مر ربی ہم،
من ربهم من ربکا من ربك من ربکم من ربي من ربکم من من ربی ربكم من ربنا من ربنا من ربیہا. من ربها دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. من ربی ہی من ربه من ربہم من ربهم من ربکا من ربك من ربی من ربي من ربکم من ربكم من ربنا من ربنا من ربیہا. من ربها. آگے ہم دیکھتے ہیں. اب اس میں کریں گے یا اینڈ پہ کریں گے آپ اس کی جو ایکسرسائز ہوں گی؟ سر جس طرح آپ مناسب. چلیں لوگ آپ کر لیں، پھر اس کو شروع کر لیں. آپ کے سامنے کوشچن سامنے ہیں. آپ اس کو جو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا اس میں ہے. یہ سوال نمبر 1 سامنے آ گیا ہمارے، اور اس میں یہ ہے کہ واحد مذکر ضمیر متصل یعنی جڑی ہوئی کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی مثال. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. آپ نے اوپن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں شروع ہو گئے. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. گیارہ لوگوں نے جواب دیا سر. صحیح سے ہاں 14 بھی یاد آئیں گے. تھوڑا سا انتظار کر لیں. چلیں اس کو کر دیں آپ. تو اس کا جو وہ صحیح جواب ہے، اس میں صرف ایک جو ہے وہ اس میں نکلے گا. اے بی سی تینوں جواب ہیں. ہاذا بیتہ رفع کی حالت ہے. دخل زید بیتہ نصب کی حالت ہے. زید فی بیتہ جو ہے وہ اس کی جر کی حالت ہے. اگلا سوال لے لیں. واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی نسبی حالت یہ والی ہے، آبجیکٹو حالت. ایک جواب صحیح ہوگا اس کا. آپ نے نصب کی حالت لینی ہے. یہ جو ہے وہ اس کی رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے. یعنی چند ایک اور لوگ اس میں کر لیں، پھر اس کے بعد اوپن کرتے ہیں اس کو. تھوڑا سا میں انتظار اور کروں گا اگر آپ اس کو دیکھ لیں. 15 لوگوں نے جواب دیا ہے 24 میں. یہ پہلا والا صحیح ہے. تعبدو ربکا یمن بربی ہی تو نصب کی حالت ہوگا. تو یہ جو تعبدو ربکا یہ جو ہے وہ اگلا ہے جمع ضمیر کے ساتھ. اب آگے واحد تھی، اب جمع ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی جری حالت کی مثال. جری حالت یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے. تو جر میں کیا آتا ہے؟ جر میں حرف جر آتا ہے. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. صرف 5 لوگوں نے، ابھی 6 لوگ ہو گئے. ناصر بھائی تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دینا. صحیح ہے سر. چلے 15 میں بلاک کر دیتے ہیں تاکہ اس کو آگے ٹائم بھی. اس کا یہ صحیح بی اور سی دونوں صحیح جواب ہے اس کے. تو ماشاءاللہ اکثر نے ان سوال جوابوں کو لیے. آگے واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی رفع حالت کی مثال. رفع حالت یہ رفع نصب اور جر. واحد ضمیر جمع نہیں.
یہ 15 لوگوں نے دے دیا جواب. یہ ٹھیک ہے. یہ ڈی جواب جو ہے وہ obviously صحیح جواب ڈی ہے. کیونکہ اس میں بیتو ہو تو یہ بیتو ہو جس وجہ سے. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ اس کا گھر ہے. یہ اس کا گھر ہے. جی 17 ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے سر. تو صحیح ہاذا بیتو اس کا گھر. تو سوال ہے حل اللہ ربوہا. ماشاء اللہ آخر میں پوائنٹ پہنچے ہماری اسپیڈ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ایکوریسی بھی بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ یہ ریگولر فیچر ہمارا ایسے ہی آ رہا ہے. چلے 18 جو جواب دیا بالکل صحیح ہے. بی جواب نعم اللہ ربوہا. حل تعبدو ربو کا اگلا سوال ہے. سنگل چوائس ہے. تعبدو ربو کا. میں 15 آ گیا. یہ ٹھیک ہے. 17 لوگوں نے. 19 پہ چلے گئے. خیر یہ 58% جو ہے وہ جواب صحیح ہے. نعم اعبدو ربی. لیکن اس کا جو دوسرا جواب نہیں آنا چاہیے تھا. ربی کی ربو کا جواب ہوگا ربی اور تعبدو کا ہوگا عابدو. نابدو نہیں ہوگا. جمع تو نہیں ہے یہ. ربنا جمع تو نہیں ہے. ربو کم ہوتا تو پھر یہ ربنا آنا تھا. تعبدونا ہوتا تو پھر نابدو آنا تھا. آخری میں خل میں یہ پہلے حل ہذہ آیات من ربہم. نام آسان سوال ہے یہ. نو لوگوں نے. بس میں زیادہ لوگوں نے 17 18 19 چلیں 20 لوگوں نے جواب دے دیا. جی پہلا جواب صحیح ہے. نام ہذہ آیات من ربہم. زیادہ لوگوں نے صحیح جواب دیا. ماشاء اللہ جی 75% لوگوں نے صحیح جواب دیا. مغفرت من ربکم. مغفرت من ربکم. مغفرت من ربکم. ٹھیک ہے. 16 لوگوں نے. 18. تو اس کا یہ بخشش تمہارے رب کی طرف سے. وعدہ ربکم. وعدہ ربکم.
وعدا ربکم. کہ 16 لوگوں نے جواب دیے اس سے 18 19 20 19 تو 61% 63%. تو یہ جواب صحیح ہے، تمہارے رب نے وعدہ کیا. تو ماشاءاللہ جو پچھلا تھا وہ 75% دیگی تھی کریکٹ. تو آگے جی لاسٹ تھا میرے خیال میں. جی میں اس میں جو ہے نا یہ آج کا سبق سکپ کروں گا کیونکہ آلریڈی جو ہے ہمارا 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، تو اس میں کروں گا تو پھر زیادہ ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لوں گا. تو جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو اس میں اینڈ پہ میں چلتا ہوں، جو دعا وغیرہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اینڈ پہ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور انسان کو اس کی کوشش کا اتنی پھل ملے گا جس کی کوشش کی. سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے، جتنی انسان کوشش کرتی ہے. لیس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ تمہارے رب، اور یہ کہ تمہارے رب کے پاس پہنچنا. امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ اپنی راہ میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا رب کریم ہمارے بھائی ڈاکٹر زاہد صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ہمارے دوسرے بھائی ان کی نانی کا انتقال ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جو پسماندگان ہے، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کو کوئی سوال ہو تو اس کو آپ دیکھ لیں. اسٹاپ کرتے ہیں اس کو شیئرنگ. تو کوئی اگر آپ کو سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں.